کلام کے لیے، اور میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ کھڑے ہو سکیں تو ہم اپنی زندگیوں کے لیے خدا سے کلام مانگیں، کیونکہ جب ہم اپنے لیے مانگتے ہیں تو خدا دیتا ہے۔ خدا نے کہا کہ مانگو تو میں دوں گا۔ آئے اپنی زندگیوں کے اندر اپنی سب آنکھیں مانگتے ہیں خاموشی کے ساتھ، اپنے دلوں کے اندر آپ دعا کر سکتے ہیں، آپ زبان کھول کر دعا کر سکتے ہیں، خدا سے مانگیں اور کہیں کہ مالک اے خدا، آج کی صبح میں اپنے آپ کو تیرے سامنے پیش کرتا ہوں کہ مالک خدا تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی بنے، کیونکہ تو زندہ کلام ہے۔ تو اپنا کلام نازل فرما کر ہمیں برکت دیتا، بحال کرتا، اور ہماری زندگیوں کے اندر اپنی محبت کو، اطمینان کو لے کر آتا۔ ہمارے خداوند آج ہمارے ذہنوں کو، دماغوں کو پاکروں کی تحریک سے کھول۔ ہمارے خداوند یسوع کے نام میں اس ساری فضا پر بھلے کا لہو مانگتے ہیں تاکہ یسوع کے نام میں کوئی بھی ڈسٹربنگ نہ ہونے پائے، اور خداوند تیرے پاکروں کی جنبش ہماری زندگیوں کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند ہمیں سننے والے کان اور قبول کرنے والا دل دے، یسوع کے نام میں آمین۔ سب سے پہلے میں کرائسٹ آف کنگڈم چرچ کے انچارج پاسٹر شہزاد شاہد صاحب کا شکر گزار ہوں، جن کی محبت کے ذریعے، پیار کے ذریعے میں آج آپ تک پہنچا ہوں، اور اس محبت کے ذریعے خدا نے ہمیں زندگی کا اندر ڈالا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ آج بات چیت کریں گے، خدا کے کلام کی باتیں بھی شیئر کریں گے اور اس محبت میں بڑھیں گے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے زبور 133 میں کہ دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی وہاں مل کر رہے، اس میں بہنیں بھی شامل ہیں کہ وہ بھی مل کر رہے۔ آمین، بولیے آمین آمین۔ سو آج ضروری ہے کہ جب ہم اکٹھے ہوں تو ہماری رفاقت، ہماری محبت مسیح یسوع کے ذریعے ایک ہونی چاہیے، اور تھرو دا واٹس ایپ میں خدا کے کلام کو خدا کے خادم کے ذریعے سن رہا ہوں، اور میں رستے میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں کیا کلام پیش کروں، کیونکہ وہ باتیں، وہ خدا کے کلام کی امید اور گہری باتیں خدا کا خادم ہر ہفتے بلکہ ہر روز ہم تک پہنچا رہا ہے، اور کوئی ایسا میسج میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ میں کیا پیش کروں، کیونکہ کلیسیا تو آلریڈی خدا کے کلام کو سیکھ رہی ہے۔ تو پھر بھی خدا نے مجھے صبح ایک چھوٹا سا حوالہ دیا، تو میں نے چاہا کہ میں ضرور خدا کے کلام کو شیئر ضرور کروں۔ سو خدا نے اس کلیسیا کو بہت بہت برکت دے، میری طرف سے، فائزہ کی یونیورسٹی کی طرف سے، میرے گھرانے کی طرف سے آپ کو بہت بہت سلام۔ خدا آپ کو برکت دے، سنبھال کے رکھے۔ آئے ہم خدا کے کلام اقدس میں سے رومیو کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا 15واں باب اور اس کی پہلی 5 آیات، اگر کوئی بہن یا بھائی اگر اس کو تلاوت کرے، کلام پاک کرے تو وہ برکت حاصل کرے گا۔ رومیو چیپٹر 15 پہلی 5 ورس۔ رومیو 15 باب اس کی پہلی 5 آیات۔ اور جب آپ آئیں کوشش کریں ضرور اپنی بائبلز لے کر آیا کریں، کیونکہ خدا کا کلام ہمارے پاس ہونا ضروری ہے، اور جو پڑھ سکتے ہیں وہ ضرور آیا کریں۔ ہاللیلویا۔ رومیو کی کتاب اس کا 15واں باب اس کی پہلی 5 آیات۔ غرض ہم چور آوروں کو چاہیے کہ ناتوانوں کی کمزوریوں کی رعایت کریں، نہ کہ اپنی خوشی کریں۔ ہم میں ہر شخص اپنے پڑوسی کو اس کی بہتری کے واسطے خوش کریں، تاکہ اس کی ترقی ہو، کیونکہ مسیح نے بھی اپنی خوشی نہیں کی، بلکہ یوں لکھا ہے کہ تیرے لان تان کرنے والوں کے لان تان مجھ پر آ پڑے، کیونکہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئیں وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئیں، تاکہ صبر سے اور کتاب مقدس کی تسلی سے امید رکھیں، اور خدا صبر اور تسلی کا چشمہ تم کو یہ توفیق دے کہ مسیح یسوع کے مطابق آپس میں یک دل رہو۔ آمین آمین۔ اب اس کا آخری حوالہ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ اس سے بیشتر کلام شیئر کیا جائے، اور میرے ساتھ ضرور پڑھیے گا۔ چھٹی آیت میرے ساتھ بولیے، تاکہ تم
یک دل یک زبان ہو کر ہمارے خدا یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی تمجید کرو. آمین. پالوس رسول نے اپنی زمینی زندگی کے اندر رہتے ہوئے ہر ایک لیڈرز کے لیے، ہر ایک نوجوان بیٹے اور بیٹی کے لیے ہر طرح کی انسٹرکشن جو خدا نے دی ہم تک پہنچائی. آمین. اب جب کہ خدا کے خادم نے ہر ایک بات ہم تک پہنچائی ہے، سو ہم لیڈر ہوتے ہوئے ضروری ہے کہ خدا کے اس پیغام کو، اس میسج کو اسی طریقے سے ڈیلیور کریں جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے بک آف ریویلیشن چیپٹر 1 اس کی 3 ورس میں کہ اس نبوت کی کتاب کا سننے والا اور ہلیلویا آگے کیا ہے؟ پڑھنے والا اور تیسرا عمل کرنے والا. سننے والا، عمل کرنے والا اور پڑھنے والا. 3 سٹیجز ہیں اس نبوت کی کتاب کا. پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا. مبارک. اگر یہ 3 چیزیں اگر ہماری زندگی کے اندر موجود ہیں اور ہم خدا کی آواز کو اس کلام کے وسیلے سے سننے کے لیے راضی ہیں تو پھر ہم بے شک کتنے ہی کم اپنی بخشش سے ہمیں زور بخشتا ہے، اپنی قوت سے ہمیں سیر کرتا ہے. اور پالوس رسول کہتا ہے کہ غرض ہم زور آوروں کو چاہیے جو خدا کے کلام کو سنانے کی جستجو رکھتے ہیں، کوشش رکھتے ہیں اور خدا کے کلام میں بڑھتے رہتے ہیں، دوسروں کو سیر کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ہم زور آوروں کو چاہیے کہ ان کمزوروں کو خدا کی آواز، خدا کے کلام کو پہنچائے، نہ کہ اپنی خوشی کے لیے کہ میں کوئی ایسا میسج دوں جس سے کلیسیا خوش ہو جائے. اور میں راولپنڈی اسلام آباد کے اندر جب خدمت کرتا ہوں تو اپنے اندر اس بات کو رکھتا ہوں کہ میں کلیسیا کو خوش نہ کروں بلکہ خدا کے کلام سے انہیں شادمانی دوں، نجات کی خوشخبری دوں تاکہ لوگ توبہ کریں، اقرار کریں اور خدا یسوع کی طرف رجوع لائیں. بولیے آمین. اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے پڑوسی کی بہتری کے واسطے کوشش کرتا رہے. پڑوسی ہمارا کون ہو سکتا ہے؟ یہ میرے پڑوسی، آپ میرے پڑوسی. کلیسیا کے جتنے فرد ہیں وہ ہماری کلیسیا کا حصہ ہے، ہمارے پڑوسی. اور پڑوسی کے لیے جو ضروری ہے کہ وہ مسیح کی محبت کے ساتھ اپنے اور خدا کے رابطے کو جب مضبوط کرتا ہے تو وہی محبت اپنے ہم دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے. اور یہاں لکھا گیا ہے کیونکہ مسیح نے بھی اپنی خوشی نہیں کی بلکہ لکھا ہے کہ اس نے ہمارے لیے کیا کی؟ لعن طعن برداشت کی اور ہماری خاطر وہ مارا گیا، کوٹا گیا اور ستایا گیا. یشعیاء 53 باب میں اس کی ایک فل ڈیٹیلز موجود ہے کہ مسیح یسوع ہمارے لیے کیسے مرا، دفن ہوا اور پھر جی اٹھا. لیکن آج بات یہ ہے کہ اگر ہم زور آور ہیں، زور آور سے مراد کہ اگر ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، کھانے کو ہے، تو کیا ہم اپنے پڑوسی کو اس میں شامل کرتے ہیں؟ بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے ایسے تہوار، خداوند کی اپوائنٹڈ عیدز جب آتی ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں کے اندر بہت اچھا فروٹس کھاتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، لیکن کلیسیا کے اندر بہت سارے بہن بھائی، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیچارے بے یار و مددگار ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ خدا کی برکتیں ان کے لیے نہیں ہیں، خدا کی برکتیں سب کے لیے ہیں، لیکن خدا ہر شخص کو اس کی ضرورت کے مطابق مہیا کرتا ہے. لیکن ضروری ہے کہ دینے کے لیے ہمارے پاس ہے، ہم دیر نہ کریں. اور پالوس رسول کہتا ہے کہ میں اپنی خوشی نہیں بلکہ لکھا ہے کہ میں سب کے لیے سب کچھ کرتا ہوں تاکہ سب لوگ کیا کریں؟ اس خوشخبری کو حاصل کریں. کہتا ہے کہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئی، پہلے کیا لکھا گیا؟ تو ریت کی کتاب میں ہم نے بہت دفعہ سنا ہے کہ خدا نے استثناء کی کتاب کے اندر، اس کے بعد خروج کی کتاب کے اندر
اور بک آف جینیسس کے اندر بہت ساری بکس کے اندر جو خدا نے پہلی شریعت کی کتابیں دی ملاکی تک ہر طرح کے انسٹرکشن دیے ہیں، ہر طرح کے قوانین آئین دیے ہیں۔ خدا نے ہماری زندگی کے لیے دو چیزیں بڑی خاص اور اہم تھی، پہلی کیا؟ برکت، اور سیکنڈ جو تھی لعنت۔ اب چوائس اور فیصلہ جو ہے وہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے، ہاللیلویا، کہ ہم نے اس کیا چوز کرنا ہے۔ اگر ہم خدا کی برکت کو رسیو کرنا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے زندگی کے اندر ہمارے شادمانی ہے، بحالی ہے، نعمتیں ہیں، تو ان کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے ٹرانسفر کرنا ہے، ہاللیلویا۔ جب ہم خدا کی محبت کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو مسیح کی اس محبت میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ مسیح کے پاس دنیا کی ہر ایک چیز تھی، وہ خود کامل خدا، کامل نجات دینے والا خدا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور میرے اور آپ کے لیے اس نے سلیب اٹھائی تاکہ ہم لوگ بحال کیے جائیں۔ لکھا ہے کہ تاکہ صبر سے اور کتاب مقدس کی تسلی سے ہماری زندگی کے اندر امید آتی ہے، اور امید کہاں سے آتی ہے؟ امید اس خدا سے آتی ہے جو کہتا ہے کہ وہ امید کا بانی ہے، ایمان کا بانی ہے، اور کیا ہے؟ کامل کرنے والا ہے، نجات دینے والا خدا ہے۔ آج ہماری زندگی کے اندر ایک امید، ایک خوشی ہونی چاہیے، اور بہت دفعہ ہم زندگی کے اندر رہتے ہوئے مایوس، کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن خدا نہیں چاہتا کہ ہم مایوس ہوں، کیونکہ جو خدا کے پیروکار ہیں، راست باز ہیں، ان کے اندر مایوسی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ ابلیس کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے لوگوں کو گرانے کی، لیکن خدا کھڑا کرتا ہے، ہاللیلویا۔ ایک چھوٹا سا سوال آپ کے لیے میں رکھتا ہوں، آپ ضرور جواب دیجیے گا، دریا میں اور جوہر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دریا اور جوہر، جسے گندا نالا یا چھپڑ کہتے ہیں، اس میں کیا فرق ہے؟ آپ نے اپنے فیڈ بیک کیجیے گا تاکہ ہم خدا کے کلام سے کچھ سیکھ سکیں، کیا فرق ہے؟ جی کوئی بھائی بہن؟ بہت اچھا، کوئی اور؟ جی بیٹا آپ میں سے کوئی بولا کریں، جو کلیسیاں بولتی ہیں وہ برکت پاتی ہیں، جو کلیسیاں بولتی نہیں ہیں وہ برکت حاصل نہیں کرتی۔ یہ بڑے خاص بات ہے آج میں کر رہا ہوں، بولیے، خدا نے کہا اپنا تم منہ کھول تاکہ میں کیا کروں گا؟ اسے بھروں گا، بولیے۔ جب خدا کے خادم کے اپنے الفاظ فیڈ بیک دے، اگر غلط آتا ہے بولیں تاکہ آپ کے اندر کانفیڈنس آئے کہ کوئی بھی آپ کے سامنے اگر پریزیڈنٹ آ جاتا ہے، ایس ایچ او آ جاتا ہے، یا کوئی غیر قوم کا شخص آتا ہے تو آپ کو مقبول جواب دینا آ جائے۔ یہ پالوس رسول نے کہا تھا، نہ کہ میں کہتا ہوں، ہاللیلویا۔ تو کیا فرق ہے جوہر میں اور پانی کی تعداد کا فرق؟ آمین۔ جی آپ نے کیا بولا؟ پانی کی تعداد کا فرق ہے، ایک میں زیادہ ایک میں کم۔ آمین، بہت اچھا۔ جی بہن کے لیے تعلیم، بہت اچھی بیٹی نے بات کی۔ اصل بات جو ہے کہ جو چھپڑ ہوتا ہے وہ پانی ایک جگہ کھڑا رہتا ہے، اس کے اندر بدبو آتی ہے، اور جتنے نالیوں گٹروں کی نالیاں ہوتی ہیں ان کے اندر وہ پانی جمع ہو جاتا ہے، اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ نقصان ہی ہوتا ہے، اور بو اور بہت سارے جراثیم پھیلتے ہیں۔ لیکن جو دریا ہوتا ہے وہ بہت سارے کھیتوں کو سیراب کرتا ہے، ہاللیلویا۔ خدا کا کلام جو ہے وہ بھی سیراب کرتا ہے، اور اس پانی کے اندر کیونکہ وہ بہتا ہوتا ہے اتنی گندگی غلاظت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے اندر پاکیزگی ہوتی ہے، صاف ہوتا ہے۔ اور ہمارے بزرگ یہ کہا کرتے تھے کہ چلتا ہوا پانی جو ہوتا ہے وہ صاف اور پاک ہوتا ہے، ہاللیلویا۔ سو ضروری ہے کہ ہماری زندگی جو ہے جوہر کی طرح نہ ہو، ہماری زندگی کیا ہو؟ ہماری بہتے سمندر کی طرح، دریاؤں کی طرح ہونی چاہیے، تاکہ جب ہم خدا کے کلام شیئر کریں قوموں میں، قبیلوں میں، امتوں میں، کلیسیاؤں کے اندر، تو ایسا خوبصورت کلام ہو تاکہ لوگ سن کر برکت پائیں، ہاللیلویا۔ سو ضروری ہے کہ خدا کے کلام میں ہم اس بات کو سمجھیں، اور پالوس رسول نے کہا پانچویں آیت میں کہ خدا صبر اور تسلی کا چشمہ ہے۔ چشمہ ہمیشہ جو ہے پانی دیتا ہے، سیراب کرتا ہے۔ خدا کے خادم جو کلام سناتے ہیں کلیسیا کو سیراب کرتے ہیں،
اگر کوئی شراب ہونا ہی نہ چاہے، وہ کہ میں تو جوہر کی طرف جاؤں گا، میں تو فلاں چرچ میں جا کے فلاں تعلیم حاصل کروں گا، مجھے تو یہاں ضرورت نہیں ہے. سو آپ اس کلیسیا کو چھوڑ کر جب دوسری جگہ جائیں گے، ایسے جوہر میں جائیں گے، آپ کبھی ترقی نہیں کریں گے. ترقی کرنے کے لیے آپ کو اس سمندر کی طرف دوڑنا ہے، دریاؤں کی طرف دوڑنا ہے، تاکہ آپ کی جو سچائی، آپ کا ایمان اور آپ کے اندر جو خدا نے عقل و ذہن دیا ہے، اس کو قبول کرنے کے لیے آپ اس جوہر کی طرف جائیں گے جہاں برکت ملتی ہے. ہاللیلویا. بہت ساری کلیسیاؤں کے اندر جب کلام سنا جاتا ہے تو لوگ برکت پاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے کلیسیا چرچ بھی ہیں، میں نام نہیں لیتا، پوچھے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں کوئی ریوائول نہیں ہے، یہاں کلیسیا کو کوئی پتہ نہیں ہے، سوئے ہوئے آئے اور سوئے واپس چلے گئے. پوچھا کیا سنا، کیا سیکھا، پتہ ہی نہیں ہے. خطرے میں نا ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یسوع مسیح کی زمینی زندگی، کہ جب یسوع مسیح اپنی زمینی زندگی کے اندر رہتے تھے تو مسیح یسوع نے بہت کلام اپنے لوگوں سے کیا، بچوں سے، نوجوانوں سے، خادموں سے، حتیٰ کہ دنیا کے کونے کونے تک یسوع مسیح کی آواز پہنچتی ہے. اور ایک وقت ہوا کہ شام کے وقت مسیح یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی میں تھے. دریا، سمندر یہ محبت کو ظاہر کرتے ہیں، پاکیزگی کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن اس کشتی کے اندر ایک طوفان آتا ہے اور یسوع مسیح کے شاگرد اس طوفان کے بیچ میں بڑے ہوئے پریشان ہیں اور یسوع مسیح وہاں موجود ہے. تو آپ بتائیں کہ کیا جب یسوع مسیح اس کشتی میں ہوں گے تو لوگ ڈوبیں گے؟ لیکن طوفان اتنا بڑھ گیا کہ کشتی ہچکولے کھا رہی تھی، لیکن یسوع موجود ہے. جب آپ کی زندگی کے اندر بھی کوئی ایسا بڑا طوفان آئے گا، کہیں آپ بیٹھے ہوں گے، تو اگر یسوع آپ اس طوفان میں ہے تو بتائیے کیا آپ گھبرائیں گے؟ نہیں، کیونکہ یسوع مسیح بے شک طوفان میں موجود ہوتا ہے، اس کشتی میں موجود ہوتا ہے. لوگ پریشان ہوتے ہیں، ہوا کی لہریں بہت زیادہ لوگوں کو ہلا دیتی ہیں، لوگ گھبرا جاتے ہیں، لیکن یسوع ڈوبنے نہیں دیتا. بولیے آمین. یسوع کبھی اپنے لوگوں کو ہلا کر نہیں ڈالتا. طوفان بے شک آئے، یسوع طوفان کے بیچ میں ہے. یسوع آج ہماری زندگی کے اندر بھی بہت سارے طوفان ہیں، موجود ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیں ڈوبنے نہیں دیتا، کیونکہ وہ ہمیں سیر کرتا ہے، سراب کرتا ہے. سو ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو، خدا کی باتوں کو، خدا کے کلام سے سیکھنے کی کوشش کیا جائے. اور بہت کچھ آپ اس کلیسیا کے اندر سیکھ رہے ہیں. خدا اس سلسلے سے آپ کو خدا برکت دے، کیونکہ میں آج فرسٹ ٹائم آیا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا. ہاللیلویا. پہلا کرنتھیوں اور اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا، تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلے سے ایمان لانے والوں کو نجات دے. اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کیا ہے؟ خدا کی حکمت آپ بتائیں گے کیا ہے؟ کیا خدا آپ کو حکمت بخشتا ہے؟ کیا خدا آپ کو دنائی بخشتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے خدا نے آپ کو دنائی دی ہے؟ کتنے آدمی جو کہتے ہیں یہ ہمیں خدا نے دنائی دی ہے؟ بہت کم لوگ ہیں. دنائی کہتے ہیں عقل کو. خدا نے سب کو دنائی دی ہے، عقل دی ہے، لیکن ایک عقل ہے جو خدا کے کلام کی ہے. ہاللیلویا. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح کے شاگرد یسوع مسیح کے ساتھ چلتے تھے، سب کچھ دیکھتے تھے، معجزات دیکھتے تھے اور ہر ایک بات کو دیکھ رہے تھے، لیکن سمجھتے صحیح طور پر نہیں تھے. کیا کیا؟ مسیح یسوع نے سب کو بلایا اور ان کو کہا میرے پاس آؤ، اور لکھا خدا کے کلام میں کہ یسوع مسیح نے ان کے ذہن کو کھولا. کیا کیا؟ کھولا، تاکہ وہ کلام مقدس کو سمجھ سکے. مسیح یسوع نے کہا کہ یہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، سنتے ہوئے نہیں سنتے، کیونکہ اس جہان کے خدا نے ان کی آنکھیں کیا کرتی ہیں؟ بند کی ہیں. لیکن ہمیں تو خدا نے آزاد کیا ہے، خدا نے ہمیں ہمارے ذہن کو، عقلوں کو کھول دیا ہے، خدا نے ہمیں وہ ریویلیشن دیا ہے، خدا نے ہمارے ذہن دیا ہے، سوچ دیا ہے، اب دیتا ہے. اسی طرح خدا کے کلام میں لکھا ہے مثال کی کتاب کے اندر، اور خدا نے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے
کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا حوالہ بائبل مقدس میں ضرور ہمارے لیے دیا ہوا ہے تاکہ ہم اس ریولیشن کو سمجھنے کے لیے ہمیں سپورٹ ملے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. مثال کی کتاب اس کا 4 باب لکھا ہے باپ نے مجھے سکھایا. ہمارا باپ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح. سلیمان بادشاہ کہتا ہے کہ باپ نے مجھے سکھایا ہے. جیسے یہاں لیڈر خدا کے اس پلپٹ پہ کھڑے ہو کے آپ کو سکھاتے ہیں. لیڈر ایک رہنما ہے, ایک چوپان ہے, ایک استاد ہے, ایک معلم ہے اور خدا کا چنا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ باپ نے مجھے سکھایا اور مجھے کہا کہ میری باتیں تیرے دل میں رہیں. ہاللیلویہ. پالوس رسول نے بھی یہی کام کیا. پالوس رسول نے بھی ہمیں سکھایا, ہمیں انسٹرکشن دی, ہمیں بتایا کہ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے, چشمے کی مانند ہونی چاہیے. ہماری زندگی کے اندر خواہ کتنے ہی طوفان کیوں نہ ہو, وہ ہمیں طوفانوں سے رہائی دینے کے لیے قادر ہے. ہاللیلویہ. اور وہ کہتا ہے کہ تم میری تعلیم کو ترک نہ کرنا. آج دنیا کے اندر بہت ساری تعلیمیں, بہت ساری ایجوکیشنز موجود ہیں. اور کل شام میں کلیسیا کے اندر تھا اور میں ان کو بتا رہا تھا کہ آج دنیا کے اندر اتنی ڈینومینیشنز ہیں, اتنے سلیبس ہیں کہ کوئی آدمی کیا یہ سوچے گا کہ مجھے کیا حاصل کرنا ہے. بہت سارے سلیبس کرسچینٹی کے اندر جن کو وہ ڈاپ کرنے کے لیے سوچتے ہیں کہ کون سی ایسی یونیورسٹی ہے, کون سا ایسا سیمیسٹر ہے جس کو میں لے کر خدا کے کلام کو پیش کروں. اور پھر ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جس ڈینومینیشن کو جو آدمی جوائن کرتا ہے وہ زندگی سے لے کے موت تک اسی کو سناتا رہتا ہے کنٹینیو. بہت ساری ڈینومینیشن میں کسی کا نام نہیں لیتا, آپ جانتے ہیں. اور وہ خدا کی تعلیم, خدا کے آئین کی تعلیم کیا دیتے ہیں. لیکن جب خدا کے کلام کی سچائی بیان کی جاتی ہے, خدا کے 40 ڈیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے, خدا کے کلام کی عمیق باتیں شیئر کی جاتی ہیں, اور ہم اس بات کو جانتے ہیں, لکھا ہے کہ ایمان کہاں سے آتا ہے؟ سننے سے آتا ہے. اور سننا کیسے ہوتا ہے؟ مسیح کے کلام سے. مسیح کون تھا؟ خدا کا خادم, خدا کا سلما ابراہیم. اس نے کیا کیا؟ خدا پر ایمان لائے. ہم بھی تو یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں نا. جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں تو وہی یسوع مسیح وہی تھا. اور ابراہیم جو ثابت قدم رہا, اس نے کیا کیا کہ خدا پر ایمان لایا اور اس نے اس نجات کو, اس برکت کو دیکھ لیا. آج خدا نے ہمارے اوپر ایک فضل کیا ہے, گریس کیا ہے, جو بھائی صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے. چھٹکارا دیا, ہم اس گناہ سے نکال لیا, کیونکہ بیل اور بکروں کا جو خون ہے وہ گناہوں کو دور نہیں کر سکتا. آج اگر ہم ایسی قربانی کریں گے تو ہم خدا کے کلام کو علانیہ ذلیل کریں گے. خدا نے مجھ سے ذات کیا, باپ اور بے برا دے دیا. سو یہاں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ باپ نے مجھے سکھایا ہے, تو میں کیا کروں؟ اس سے ترک نہ کروں. آج اگر ہم سیکھتے ہیں, خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھتے ہیں, تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس میں جڑ پکڑتے رہو اور تعمیر ہوتے رہو. اگر ہم تعمیر ہونا چاہتے ہیں, بلڈنگ جب تیار کی جاتی ہے تو اس کی فرسٹ اینٹ جو رکھی جاتی ہے, بنیاد رکھی جاتی ہے, اگر وہ مضبوط ہے, اسٹرانگ ہے, تو وہ عمارت کبھی نہیں گرے گی. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. سو ضروری ہے کہ ہماری بیسک جو بنیاد ہے وہ اسٹرانگ ہو. اور اسٹرانگ کس نے کرنی ہے؟ یہ لیڈرز نے کرنی ہے. ابھی 4 دن کی ایک لیڈرشپ کانفرنس تھی اور میں وہاں موجود تھا, اور وہاں میں نے دیکھا کہ لیڈرشپ قیادت جو ہے سب دائیں بدار لیڈرشپ پہ. اگر لیڈر آپ کا روحانی طور پہ اسٹرانگ ہے تو وہ کلیسیا کو اسٹرانگ کر سکتا ہے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. اور اگر لیڈر کو کھ نہیں آتا تو کلیسیا بھی پھر ایسی رہے گی نا. سو ضروری ہے کہ ایسے لیڈرز کا انتخاب کرے جو خدا کے کلام کی سچائی غیر قوموں تک, جنہوں نے آج تک خداوند کی خوشخبری کو نہیں سنا, ان تک پہنچے. اور وہ کہتا ہے کہ تیری باتیں میرے دل میں رہیں. وہ کہتا ہے میرے فرمان اجالا اور زندہ ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ اگر ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں, خدا کے فرمان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں, تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ ہماری زندگی کے اندر اگر ہم کمزور ہیں تو ہمیں خدا زوراور کرے گا, نہ مایوس ہے تو وہ ہمیں خوش کرے گا. اور اگر ہمارا پڑوسی جس کے ساتھ ہم رہتے ہیں اگر وہ خوش نہیں ہے تو اس کو خوش کرنے کے لیے پالوس رسول نے بتایا کہ ہمیں اس کی کیا کرنی ہے, کیا کرنا ہے اس کے لیے. آپ بتائیں, آپ پڑوسی کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟
دعا کر سکتے ہیں. اگر کسی پڑوسی کا بچہ ہے, اس کی فیس نہیں ہے, آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں. روٹی نہیں ہے, اس کو روٹی کھلا سکتے ہیں, دے سکتے ہیں. تھوڑا سا آٹا دے سکتے ہیں, کپڑے دے سکتے ہیں, اور خدا کے کلام شیئر کر سکتے ہیں. بہت کچھ آپ کر سکتے ہیں. اور مسیح یسوع نے یہی بنیادی کام ہمیں سکھائے. پالوس رسول نے یہ سب کچھ ہمیں انسٹرکشن سکھائی بتائی. اور یہی خدا کے کلام میں ہم نے دیکھا کہ حکمت جو ہے ہماری زندگی کے اندر بہت لازم, تنائی کا ہونا بہت ضروری ہے. وہ کہتے ہیں جتنی باتیں پہلے لکھی گئی, کتنی باتیں لکھی گئی, یہ سب کچھ خدا نے اپنے آئین قوانین جو ہے قرآن عہد نامے کے اندر ہمیں دے دیے ہیں. وہ کہتے ہیں جتنی باتیں پہلے لکھی گئی وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئی تاکہ ہماری زندگی کے اندر صبر آ جائے. اور جب صبر آ جاتا ہے تو پھر لکھا ہے کتاب مقدس کی تسلی اور امید ہمیں مل جاتی ہے. اور ایمان, امید, محبت یہ کیا ہے, تینوں دائمی ہے. لیکن افضل اس میں کیا ہے, محبت ہے. اگر محبت یہ ہم میں نہیں ہے, اگر پیار ہم میں نہیں ہے, تو پھر ہم کیا ہیں, جھنجھلاتی اور ٹھٹھناتا. سو ہمیں ایسی زندگی پیار نہیں کرنی. ہمیں وہ کلام سنانا ہے جو دوسروں کے لیے ترقی کا باعث ہو, دوسروں کی بڑھوتری کے لیے ہو. اور آج دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خدا کے کلام کو سننے سے آج بھی قاصر ہیں. خدا کی آواز ان تک نہیں پہنچ رہی اور وہ آج بھی مایوس ہیں, ان کے پاس کوئی امید نہیں ہے. لیکن ہم شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں امید دی ہے. آج یہودیوں کے اندر دیکھیں کہ ان کے پاس کوئی امید نہیں ہے, وہ یسوع مسیح کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ہم تو بڑے خوش قسمت انسان ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہم مڑ کر کیا کریں گے, اس کا استقبال کریں گے. میں یہودیوں کو برا نہیں کہتا, خدا کی قوم ہے, ہماری کلیسیا کا حصہ ہے, لیکن ابھی تک ان کے پاس یہ خوشخبری نہیں پہنچی. لیکن وقت آئے گا کہ بہت سارے لوگ یسوع مسیح کو قبول کریں گے اور کر بھی رہے ہیں. اسرائیل کے اندر بہت ساری گواہیاں ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا. تو ضروری ہے کہ ہم خدا کی حکمت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. خدا سے مانگیں. وہ کہتا ہے مانگ تو میں تجھے دوں گا, ڈھونڈو تو پاؤ, کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا. مکاشفہ کی کتاب میں کہتا ہے کہ دیکھ میں تمہارے دل کے دروازے پر کیا کرتا ہوں, نو کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں, کھٹکھٹاتا ہوں. کنڈی کہاں سے ہے, کہاں لگی ہے کنڈی, بتائیے کہاں لگی ہے, بولیے. جی جی دل کے جی, اور بھی کتاب ہے پریز دی لارڈ. لیڈرز کی بات سنیے, ایک ہی بات کہہ کے انہوں نے کلیئر کر دیا. کنڈی اندر سے لگی ہے. اگر کنڈی اندر سے نہیں کھلے گی تو یسوع کیسے آئے گا. ہاللیلویا. تو بولے کہ ہمیں کنڈی اندر سے کھولنی ہے. اگر کنڈی ہمارے اندر سے نہیں کھلے گی تو کبھی یسوع ہمارے پاس سے نہیں آئے گا. وہ کہتا ہے کہ میں آؤں گا تمہارے ساتھ رفاقت رکھوں گا اور کھانا کھاؤں. سب چاہتے ہیں کہ یسوع آپ کی زندگی میں آئے, آپ اس محبت کو کرنا چاہتے ہیں. سو آج اپنے دل کی کنڈی کو کھولیا, کہے کہ یسوع میں اپنے دل کے اس بند دروازے کو تیرے لیے کھولتا ہوں, کھولتی ہوں. اور جو تم نے مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں بتایا ہے, ریویلیشن دیا, اس کو ہم قبول کرتے ہیں. اور آج تجھے دعوت دیتے ہیں کہ یسوع تمہارے ساتھ رفاقت رکھے. رفاقت میں بڑا فائدہ ہے. اگر آپ رفاقت رکھتے ہیں خدا کے خادموں کے ساتھ, لیڈرز کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, برکت پائیں گے. اور ایک بات اور, جتنے کلیسیاؤں کے اندر لوگ کلام سن رہے ہیں بڑی مار کھائیں گے. ہاللیلویا. میں کہہ رہا ہوں بڑی مار کھائیں گے. جو ہر ہفتے یا ایوری ڈے خدا کا کلام سنتے ہیں وہ بڑی مار کھائیں گے. کیسے؟ پریز دی لارڈ. اور کوئی بولیے. سنتے ہوئے نہیں سنتے, جانتے ہوئے نہیں جانتے, بڑی مار کھائیں گے. سو خدا نے جو موقع آپ کو دیا ہے, آپ اس موقع کو مت گوائیے. جو کلام سنے اس کی چگالی کریں. ایک بھینس ہے نا, جب وہ کھانا کھاتی ہے تو ہم سب جانتے ہیں جو پرانے وقتوں کے لوگ ہیں کہ وہ جب کھا لیتی ہے ایک جگہ بیٹھ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ چگالی کرنا شروع کرتی ہے, اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے. اور چگالی جو ہے وہ اس کو ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے. آج جو آپ کلام سن کے جا رہے ہیں, گھر جا کے اس کی چگالی کیجیے, یاد کیجیے کہ آج کیا کیا ہم نے سنا, کیا سیکھا.
اس میں سے کون سی ایسی بات جو میری لیے باعث برکت ہے، اس کی جگالی کریں، اور پھر جس کی سمجھ نہ آئے مقامی خادم کے پاس جائیں کہ جی یہ بات ہم نے سنی، اس کی سمجھ نہیں آئی، اسے کہتے ہیں جگالی کرنا۔ خدا آپ کے ذہن کو کھولے گا، حکمت دانش آئے گی، اور اس لیے تو لکھا ہے کہ وہ اس کے ذہن کو کھولتا تاکہ وہ کلام مقدس کو سیکھے۔ آج خدا نے ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری رکھی کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں، سیکھیں اور سمجھیں اور جانیں۔ 5ویں آیت پہ آتے ہیں ہم کہ خدا صبر اور تسلی کا چشمہ تم کو توفیق دے کہ یسوع مسیح کے مطابق آپس میں کیا رہیں، یک دل رہیں۔ یک دل رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایک دوسرے کی برداشت کرنی ہے۔ برداشت کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ صبر کے ساتھ کیا آتا ہے؟ پختگی آتی ہے۔ لیٹرز تو آپ نے پڑھے ہوئے ہیں۔ سو یہ ضروری ہے کہ ہماری یگانیت، ہماری محبت مسیح کے ساتھ مضبوط ہونی چاہیے۔ بولیے آمین۔ آمین۔ سو خدا جو تسلی کا چشمہ ہے وہ مجھے اور آپ کو برکت دے گا۔ اس کی 6 آیت کہ تم سب یک دل رہو، یک زبان ہو کر خدا یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی تمجید کرتے رہو۔ اگر ہماری زندگی کے اندر تمجید یعنی شکر گزاری نہیں ہے، اگر دعا نہیں ہے، آج سے 15 سال پہلے بھی ہماری دعا وہی تھی، 10 سال پہلے بھی دعا وہی تھی، 15 سال پہلے بھی ہم وہی بیمار تھے، آج بھی ہم وہی بیماری کی حالت میں ہیں، ہماری دعا اگر نہیں بدلی، اگر خدا کا کلام ہماری زندگی کے اندر نہیں بدلا تو پھر ریوائول نہیں آیا تو آپ خطرے میں ہیں۔ ہماری دعا تبدیل ہونی چاہیے، وہ الفاظ نہیں ہونے چاہیے کہ جو 5 سال پہلے تھے، 4 سال پہلے تھے، بلکہ آپ کے الفاظ تبدیل ہونے چاہیے۔ آپ کو گہرے میں جانا ہے، آپ ان حدوں کو قبول کرنا ہے جو خدا نے آپ کے لیے رکھی ہے۔ لیکن اگر آپ کی دعا کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی، کلام سیکھنے کے تعلق سے نہیں، تو پھر کسی نے گدھے سے پوچھا کہ گدھے کیا تو گدھا ہے؟ تو گدھا کیا بتائے گا؟ کچھ نہیں بتائے گا، وہ تو کھوتا ہے۔ کھوتے کو آپ پوچھے تو گدھا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ کچھ بھی نہیں، وہ تو گدھا ہے۔ گھوڑے سے پوچھے تو کہے گا گھوڑا ہے، کتے کو کہے تو کتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ بھونکنے کے علاوہ اس کو کام نہیں ہے، تو اس کے اندر سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے۔ لیکن خدا نے اپنی عقل، یسوع نے اپنی عقل ہمیں دی۔ ہاللیلویا۔ سو خدا نے جب اپنی عقل ہمیں دی ہے، خدا نے ہمارے ذہن کو کھولا ہے، سو ضروری ہے کہ ہم اس سے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ سارے دل، ساری جان اور ساری عقل سے کیا کرنا ہے؟ ہم نے محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے۔ اور اگر محبت ہماری زندگی میں نہیں ہے، اگر پیار زندگی میں نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یک زبان ہونا چاہیے۔ یک زبان تو 120 کی جماعت میں بھی لوگ ہوئے، لوگ سب ایک جگہ جمع تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ مختلف اینگل سے دیکھ طریقوں کو مانتے ہیں، ہاللیلویا کہتے ہیں لوگ، لیکن مت فکر کیجیے، مت فکر کیجیے لوگوں کی، اپنی زندگی خدا کے سپرد کیجیے، اس کے آئین اور قوانین کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر آج خدا کے آئین نہیں ہے ہماری زندگی کے اندر، قوانین نہیں ہے، خدا کا کلام نہیں ہے، تو ہماری زندگی بے پھل ہے۔ بولیے آمین۔ ہمیں بے پھل نہیں ہونا، ہماری زندگی کے اندر وزن ہونا چاہیے۔ دعا اگر آپ چھوٹی کرتے ہیں یا بڑی کرتی ہیں، خدا کے سامنے کوئی ویلیو نہیں رکھتا۔ اور دعا جو ہے وہ گزوں کے ساتھ تو ناپی نہیں جاتی، یہ ناپی جاتی ہے۔ کیسے دعا کی ویلیو کو ہم جان سکتے ہیں؟ بولیے، بولا کریں آپ، دعا کو ہم کیسے ناپ سکتے ہیں؟ مشکل ہے نا۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کو ہم ناپ نہیں سکتے۔ دعا کے اندر ایک وزن ہوتا ہے، ایک ویٹ ہوتا ہے، اور وزن جو ہے اس کے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے تعلق خدا کے ساتھ قائم کرتے ہیں۔ دعا میں وزن ہوتا ہے، وہ گزوں سے ناپی نہیں جاتا اور نہ اسے کوئی ناپ سکتا ہے۔ اگر آپ 2 گھنٹے کی دعا کرتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پالوس کہتا ہے کہ کلیسیا کے اندر 10,000 کہنے سے کیا ہے، کتنی 5 ہے؟ ہاللیلویا۔ ادھر ہی ہے، کتنی باتیں ہونی چاہیے جو کام کی ہوں؟ سنتے ہیں نا آپ طرف، کتنی باتیں ہونی چاہیے؟ ہاللیلویا۔ آپ ہی بولا کریں 5 باتیں۔ اگر آپ آدھے گھنٹے کی دعا کرتے ہیں تو نہ آپ سمجھ آئے تو نہ سننے والے سمجھ آئے تو آپ آمین دیں تو کیا فائدہ؟ آپ کی دعا کے اندر وزن ہونا چاہیے، چاہے وہ 2 منٹ کی ہے، چاہے 10 منٹ کی یا 1 گھنٹے کی ہے۔ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ لوگ بہت بہت دیر تک دعا کرتے رہے، ان کی دعاؤں کے اندر وزن تھا، وہ ناپی نہیں جاتا۔
سو ہماری زندگی کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی انسٹرکشن جو ہے بہت ویلیو رکھتے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ یک زبان رہو. ہمیں ضروری ہے کہ ہم کلیسیا کے اندر یک زبان ہو کر دعا کریں, تعلق خدا کے ساتھ قائم کریں. اگر خدا کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ مضبوط ہوگا تو ہم خدا کے اس بھید کو, خدا کے اس ریویلیشن کو سمجھ سکیں گے. اور وہ کہتا ہے کہ پھر خدا بات کی ہمیں تمجید کرنی. تمجید ہم کیسے کر سکتے ہیں, کیسے کر سکتے ہیں بولیے. یہ میری یہاں بڑی سمجھدار نے جواب دیتی ہے. کیسے ہم خدا کی تمجید کر سکتے ہیں؟ یہ لبوں سے, ہونٹوں سے, اقرار کرنے سے, شکر گزاری کرنے سے, اپنے ہدیے دینے سے, قربانیاں چڑھانے سے, خدا کے خادم کے ساتھ ریلیشن شپ رکھنے سے, اور بھائیوں کے ساتھ محبت رکھنے سے خدا کی ہم شکر گزاری کر سکتے ہیں. تو ضروری ہے کہ ہم خدا کے آئین کو, خدا کی قوانین کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اسی طرح یشعیاہ کی کتاب میں سے میں ایک چھوٹا سا اور حوالہ آپ تک شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم ہونے والا ہے. تو میرے ساتھ نکالیے یشعیاہ 53 باب 53. اور اس کی ہم ورس جو ہے 7ویں پڑھیں گے. آج ہماری زندگی کے اندر بڑے بڑے چیلنجز ہیں. میں راولپنڈی سے جب آیا کراچی کی طرف تو میری زندگی کے اندر بھی کچھ نہ کچھ چیلنج آئے سفر کے دوران. جو خدا کا ایک لیڈرز ہوتا ہے نا, خادم ہوتا ہے, اس کی زندگی کے اندر بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں, چیلنجز آتے ہیں, لیکن وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا. جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ طوفان موجود ہے, طوفان کے اندر, کشتی کے اندر یسوع کے شاگرد ہے اور یسوع موجود ہے. اس طوفان کے اندر یسوع موجود ہے, لیکن طوفان اپنے لوگوں کو نقصان نہیں دے رہا کیونکہ یسوع موجود ہے. طوفان آتا ہے تو آنے دیں, یسوع تو آپ کے ساتھ ہے. جب وہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر ہم کبھی نہ گھبرائیں. اور یہاں وہ کہتا ہے, خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ستایا گیا. آج ہم بھی ستائے جاتے ہیں کلیسیاؤں کے اندر. جب خدا کے کلام کے سچے بھید کی بات کرتے ہیں لوگ انگلی اٹھاتے ہیں, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. مت فکر ہے, ستائے جاتے ہیں آپ. لیڈرز کا کام ستایا جانا ہے. یہ پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کی چادر ہے. میں نوجوانی کے یام میں تھا اور اس وقت سے خدا نے مجھے ویژن دیا, برکت دی, اور میں نے خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے بہت سارے کورسز کیے, بیبلیکل کورس کیے, برکت حاصل کی. خدا نہیں چاہتا کہ میں ابلیس کے جوڑے میں جاؤں, لیکن ابلیس چاہتا تھا کہ میں اس طرف نہ آؤں. اس نے مارنے کی مجھے کوشش کی. بہت بڑا حادثہ ہوا, میرا ایکسیڈنٹ ہوا, لیکن آج آپ کے سامنے میں مر گیا. میں نے اپنی خدمت کو ڈراپ نہیں کیا. اور جس وقت میرا ایکسیڈنٹ ہوا اس وقت 91 تھا. آپ کیلکولیشن کریں کہ 91 میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا, ابھی 2008 بنے, کتنے سال بنے؟ جو صاف کرنے والے کیلکولیشن کریں کتنے سال بنتے ہیں. 91 میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, ابھی 2008 میں 27 سال, 26-27 سال. میں نے اسٹاپ نہیں کیا. کیوں کروں؟ جو خدا نے آپ کو ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے دیا ہے کہ آپ نے وہ کرنا ہے, یہ چھوڑ دینا ہے. زندگی کے اندر اتھاؤ چڑھاؤ طوفان آتے رہیں گے, لیکن اپنی خدمت کو اسٹاپ مت کیجیے. جو توڑے خدا نے آپ کو دیے ہیں, دعا کرنے کا, ورشپ کرنے کا, طبلہ بجانے کا, کچھ بھی کرنے کا, اسے ضرور پورا کیجیے. لکھا ہے کہ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کیا اور اپنا منہ نہ کھولا. جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں, جس طرح بھیڑ اپنے بال کٹوانے والوں کے سامنے بے زبان ہے, وہ اسی طرح خاموش رہا. وہ ظلم کر گئے اور فرما لگا کے اسے لے گئے, پر اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹا گیا تو بھی میرے لوگوں کے پاؤں کے سبب پر مار پڑے. آج ہم بھی زندگی میں رہتے ہوئے بہت سارے مسائل اور مسائل کر رہے ہیں, لیکن خدا ہمیں نہیں چاہتا کہ ہم مسائل کر رہیں. وہ طوفان ہماری زندگی کے اندر آئیں گے, لیکن ہمارے اندر عجیبی, عاجزی, انکساری, محبت اور پیار کا ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہر ایک گھٹنا, وہ کہتا ہے میرے حضور جھکے گا, اور ہر ایک زبان کیا کرے گی, کیا کرے گی, اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح نجات دیتا ہے.
इशाया की किताब में लिखा हुआ है 23वीं आयत में 46 बाब में, वो कहता है कि हर एक घुटना मेरे हुजूर झुकेगा और हर एक जुबान मेरी कसम खाएगा। यीशु ने कहा था कि तुम ऐसी कसम ना उठाना जिससे तुम्हें नुकसान हो। हमारी कसम क्या है? ये खुदा का कलाम है। खुदा ने हमसे वादा किया हुआ है, खुदा ने हमसे कमिट किया हुआ है कि जब तुम मेरे नाम से ये सब कुछ करोगे। कसम का मतलब होता है कि किसी के साथ यकजा हो जाना, शामिल हो जाना। तो खुदा ने हमें शामिल किया। वो कहता है कि इंतहाई ज़मीन के सब रहने वालों, तुम मेरी तरफ तवज्जो हो और निजात पाओ, क्योंकि मैं खुदा तुम्हारा खुदा हूँ, मेरे सिवा कोई और ज़ात नहीं है। सिर्फ अगर ज़ात है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह की ज़ात है। और अगर यीशु मसीह को अगर आज हम अपना शख्सी निजात देता समझते हैं कि वही अव्वल और आखिर है, वही निजात का बानी और कामिल करने वाला है, जो कहता है कि मैं जो हूँ सो हूँ, तो फिर हमें उसकी ताबेदारी और वफादारी करनी है और उसके आइन कवानीन को मानना है। पौलुस रसूल ने जो खिदमत की, जो आज खुदा खिदमत करते हैं, वो खुदा के कलाम की मुरादी इसलिए करते हैं ताकि लोग निजात पाएँ और तौबा तक पहुँचें। खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आए हम दुआ करेंगे, हम सब मिलकर दुआ करेंगे आज इस कलाम के लिए। हम सब खड़े हो, काफ़ी देर हम बैठे हैं तो फिर हम